الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سارے احباب مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اگر گرمی آپ کو زیادہ نہ تنگ کرے تو ذرا قریب قریب آ جائیں، کیونکہ مجھے ذرا دور تک دیکھنا مشکل ہوگا. آئیے قریب قریب آ جائیں، پکے چل رہے ہیں انشاءاللہ. چھوٹے بچے اگر میری آواز آ رہی ہے نا تو خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمانی انشاءاللہ تعالی. چند منٹ بیٹھنا، یعنی کہہ لو کہ بڑی حد 9 بجے تک انشاءاللہ سے پہلے تو نزول برکت کے لیے ایک بار پھر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کی برکتیں ہفتے کی صبح سورج نکلنے تک رہتی ہیں. جمعہ اتنا بابرکت دن ہے کہ جمعرات کی راتیں شروع ہو جاتی ہیں. جمعرات کی رات بھی بڑی باعث خیر و برکت، جمعرات کا دن بھی، جمعے کا دن، اور پھر جمعے کی برکتیں اگلے ہفتے تک منتقل ہوتی ہیں سورج نکلنے تک. اور اس میں درود پاک پڑھنا سب سے اعلیٰ ترین وظیفہ ہے. یعنی جمعرات کا دن، جمعرات کی رات، جمعے کا دن، ہفتے کی صبح تک، یہ دن سمجھو کہ درود و سلام کا دن ہے، اور اس میں سستی نہیں کرنی. درود پاک کی برکتیں بے شمار الحمدللہ. اتنی برکتیں ہیں کہ شیخ محقق حضرت علامہ شاہ عبد الحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مدارج النبوت میں کہ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے درود پاک پڑھتے 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 وہ مقام پا لیا کہ عین بیداری میں جاگتے سرکار کا دیدار کیا. یعنی درود پاک پڑھتے پڑھتے اللہ نے ان پر اتنا کرم فرمایا کہ ان کو جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار ہوتا تھا. بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرمایا کرتے کہ جس وقت سرکار کا مبارک چہرہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے ان لمحات میں ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور یہ مقام حضوری ان کو کس وجہ سے ملا؟ کس وجہ سے ملا جی؟ سارے ذرا بتا دیں کس وجہ سے ملا؟ درود پاک کی برکت سے. اور یہ درود پاک کی برکتیں الحمدللہ ہر دور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلم ہے، اور ایسا بابرکت وظیفہ ہے کہ یوں سمجھ لو کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کا پروگرام بنایا. یہ درود پاک دیا ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے. اس کو پتا ہے میرے بندے جتنے پانی میں ہیں، لیکن اس کا ایک پروگرام ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی ان کو بخشش کا ایک بہانہ بنا دوں کہ وہ میرے محبوب پہ درود پڑھیں گے تو میں ان پر رحمت نازل فرماؤں گا. اور رحمتیں کتنی؟ ایک بار پڑھیں تو کتنی پڑھیں؟ کم از کم 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ 10 درجات بلند، 10 گناہ بھی معاف. یعنی پڑھا ایک بار اور اللہ کی رحمت بار بار برسی. گناہ بخشنا بھی اللہ کی رحمت ہے، ویسے رحمت آنا بھی رحمت، درجہ بلند ہونا بھی رحمت. جمع کریں تو 30 ہو گئے. یعنی ایک بار درود پاک پڑھا امتی نے. اور یہ درود پاک ہے کیا؟ گویا کہ سرکار کا تصور کر کے ان کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا ہے کہ سرکار چونکہ مرکز کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور عنایتوں کا مرکز ہے. جس کو جو ملا، جو ملتا ہے، جو ملے گا، سارے کا سارا بوسیلہ مصطفیٰ. اور جو بندہ ان کے ساتھ جتنا تعلق قائم کر لے گا
اس کا مقام اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہو جائے گا۔ اب صرف اتنا سا تعلق کیا، اس میں یہ شرط نہیں کہ بندہ گناہ گار ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس پر نہیں، وضو بھی شرط نہیں، وقت بھی شرط ہے کہ درود پاک کے لیے اللہ نے کچھ ہی باتیں بھولی رکھی ہے نا، نماز کے لیے وقت ہے، حج کے لیے وقت، رمضان کے لیے وقت، عید کے لیے وقت ہے نا، وقت مقرر ہر کام کا، لیکن کچھ کام اللہ نے کھلے وقت دیے کہ جب بھی موقع مل جائے، رستے میں جا رہے آ رہے، بستر پر لیٹے ہو، سوئے ہو، جاگ رہے ہو، وضو ہے نہیں ہے، بس جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، باہر میں ہو، کاروبار میں ہو، جہاں بھی ہو تم تھوڑا سا اپنا تعلق میرے محبوب سے قائم کر لو، ایک بار کہہ دو صحیح درود پاک کا سیگا، پھر دیکھو میری رحمت کیسے برستی۔ اور آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بھی انشاءاللہ ہوں گے، تو کوشش کریں ذرا برکت کے لیے پھر پڑھ لیں درود پاک، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے محترم، چونکہ مختصر وقت ہے تو میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی نا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے۔ اچھا تھوڑا تھوڑا آپ بولتے چلے جائیں گے نا ذرا، آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میرا گلا بیٹھا ہے، میں نے ہمارا ہمیشہ سے بیٹھا ہے، آپ کو پتہ ہے میری بات۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ آپ اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے کیا ہو جاؤ، ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کتنا ہوگا؟ یہ ساتھ ہونا بڑی کمال کی بات ہے، اور کن کے ساتھ ہونا؟ سچوں کے ساتھ۔ اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی برکت ہے، آپ محفل سجائے بیٹھے ہیں نا، محفل میں آئے گے، ہو سکتا ہے کوئی میری طرح کو لنگر کھانے والے صرف آئے ہوں، نماز بھی نہ پڑھی ہو، کہنے لگے چلو لنگر تو کھائیں گے نا، تو صرف آ ہی گئے محفل میں، کسی کام کے لیے آ گئے، لیکن اس محفل کی برکت اتنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آپ نے کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا لیکن ذکر کی محفل میں آ گیا تو بدبخت وہ بھی نہیں رہا۔ حدیث پاک کے الفاظ شاہ صاحب نے پڑھے، لا یشکا جلیسو، کہ وہ بندہ آیا اپنے مقصد ہی تھا، ملنا تھا چوری صاحب بھائی صاحب کو، کہنے لگا کہ چلو آئے تو ہے ہی، ملنا ندیم صاحب کو، یار اتنے مسجد ہونے چلو اتنے چلنے، بیٹھا دیکھا محفل ہونے کے بہ گیا، چلو مقصد وہی ہے کہ ملنا کام اپنا ہے، لیکن اس محفل کی برکت، سچوں کی برکت ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ تو اگر ہم جیسے گناہ گاروں کی محفل میں کوئی آ جائے تو وہ بدبخت نہیں، تو جس کا تعلق حضور غوث پاک سے ہو جائے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کا مقام صحابہ کرام سے ہو جائے گا اس کا کیا عالم ہوگا؟ جس کا مقام، جس کا تعلق سرکار کے غلاموں کے ساتھ ہو جائے گا، اہل بیت طہار سے ہو جائے گا، اس کا سبحان اللہ۔ تو تعلق دو طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے جسمانی، ایک ہے روحانی۔ یہ محفلیں جو ہے نا یہ روحانی تعلق کو مضبوط کرتی ہیں، اور روحانی تعلق اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ یہ دنیا ساری نیچے رہ جاتی ہے۔ یہ علم الارواح کو کہتے ہیں میٹا فزکس، مابعد طبیعت، یہ کہ ظاہری نظر آنے والی چیزیں جس طرح ہم کو نظر، ایک ہے نظر نہ آنے والی غیر مرئی چیزیں جو نظر نہیں آ رہے، روح کا تعلق اس کے ساتھ ہے نا، بندے سے روح نکل جائے تو بندہ مردہ ہے، حالانکہ جسم تو صحیح ہے، لیکن اگر روح مضبوط ہے، بندہ جسم بالکل کمزور کٹا پھٹا بھی ہو تو بندہ زندہ ہے۔ تو اصل میں زندگی روح کی زندگی ہے، اگر یہ روح زندہ ہے تو بندہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی زندہ ہے، شہید زندہ ہے، اللہ کے ولی زندہ ہے۔ تو یہ زندوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج نا میں نے آپ کو ایک سبق یاد کروانا ہے، عرض کرنا ہے، یاد تو پہلے ہی ہے، ذرا تیاری کرنی ہے اس کی، اور اس آیت میں وہ موجود ہے سبق، اور حضور غوث پاک کی زندگی میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہو گئے تو ایک فائدہ کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ وہ سچے ہیں کہ جن کے سچ کی برکت سے 40 چور فوراً کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ میں نے آج بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار جب حضور غوث پاک کا بچپنے کا یہ عالم ہے کہ لوگ ان کی والدہ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں،
سچائی ہوتی ہے کہ قول سے زبان کا بندہ سچا، ایک ہوتی ہے فعل کے ساتھ سچائی، یعنی قول سے تو سچے ہم جیسے لوگ بڑے ہیں، لیکن مزہ ہے جو بندہ کام سچے کر کے دکھائے۔ اب کام سے سچے جو ہے نا وہ اصل میں سچے ہیں، جو زبان سے بھی سچے ہوں، قول کے بھی اور بات کے بھی کام کے بھی سچے ہوں، اور یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے آپ کو کیا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ بیٹا ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو یہی ہمارا سبق ہے۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ حضور غوث پاک کا فیض لینا ہے تو سچ بولنا ہے، اور سچ بولیں گے تو انشاءاللہ پھر سچوں کے ساتھ بھی ہو جائیں گے، دنیا میں بھی انشاءاللہ تعلق ہے، آخرت میں بھی ہوگا۔ اور ان کی برکتیں کیا ملیں گی؟ سچ بولنے کی برکتیں تو دنیا میں ہے نا۔ آپ ہی کے گاؤں کا ایک بندہ آیا میرے پاس سلام، کہنے لگا جی قاری صاحب مسئلہ بڑا خراب ہو گیا۔ مسئلہ یہ خراب ہو گیا کہ میں نے وہ جو کپڑا سلائی کروانا تھا نا، وہ کالر وغیرہ الٹ لگ گیا، اور 50,000 پیس تیار کروانا تھا، 25,000 تیار ہو گیا۔ بعد میں چیک کیا تو میں تو مارا گیا۔ اب کیا کروں؟ باقی جو ہے وہ کرواؤں، صحیح کروا دوں، یا جس طرح تیار ہو رہا ہے ویسے ہی کروا دوں؟ اگر مالک کو پتہ چل گیا، نوکری بھی گئی، وہ شاید میرے کھاتے میں سر آ جائے، میں تو مارا گیا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ جھوٹ بولوں تو بچ سکتا ہوں کہ میں کاریگروں کے کھاتے میں ڈال دوں، لیکن ذمہ دار میں ہوں، انچارج میں ہوں اپنے کھاتے کا۔ اب وہ میرے پاس مسئلہ لے کے آیا، کہنے لگا جی جو آپ نے کہنا ہے میں نے وہ کر دینا ہے بس، اگر آپ کہیں گے تو میں ان کو سچی سچی بات بتا دوں گا، مجھ سے سستی ہوگی، چیک نہیں کیا گیا، اگر جھوٹ بول کے جان چھوٹ سکتی ہے تو آپ اجازت دیتے ہیں تو میں جھوٹ بول دوں گا۔ اگر آپ سے ویسے یہ سوال کرتا تو آپ نے کیا کہنا تھا؟ ہے کوئی بندہ جواب دینے والا؟ اب بندہ پھنسا ہوا ہے۔ حدیث پاک آگے سامنے، ہاں حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک میرے اسی وقت ذہن میں آئی، میں نے کہا یار سب سے زیادہ ڈر کس کا؟ نوکری کا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے کہ بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ رزق سے ڈر ہے نا تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر وہ آپ کو پوچھیں تو سچ سچ بتانا کہ میری سستی تھی، غفلت تھی، لیکن باقی جناب آپ ٹھیک کر دیں، تو کیا پتہ چل گیا غلطی نہیں کرنی، اپنا ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آدھا مال اور تیار ہو گیا، آدھا غفلت کی وجہ سے، باقی آدھا سچے۔ چند دن گزرے، اب میں بھی ذہن میں ٹینشن تو یہ تھا کہ یار اس بندے کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، بڑا محبت والا آپ کے گاؤں کا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایک دن ہوا کیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے مطلب، تو بندہ آیا تو اس کے ہاتھوں میں اتنا سامان تھا کہ اسے پکڑنا مشکل تھا، کوئی مٹھائی کا ڈبہ، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کچھ۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کا شکر، لگتا ہے بیڑا پار ہو گیا۔ اس نے یہی آگے کہا، کہنے لگا جی مبارک ہو قاری صاحب۔ میں نے کہا جی خیر مبارک، کی بنیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ شپ چلی گئی، پاس ہو گیا، پیسے آ گئے، کلیئر ہو گیا، سارا مرواڑ ہو گیا۔ تو یہ ہے سچ کی برکت، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنی فوراً عقل چلاتے ہیں، یار اگر سچ بولیں گے تو مارے جائیں گے، پھنس جائیں گے، وہ خود ہی پھنس گئے۔ سچ ہی بولنا ہے بس، ہو جائے جو ہونا ہے، کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے نا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی کیس آ گیا میرے اوپر، اور کیس کیوں ہے؟ ناجائز ہے، قتل کا کیس ہے، اب کیا کیا جائے؟ اگر جھوٹ بولتا ہوں تو جان چھوڑتی ہے، لیکن ہوں میں سچا، پاک دامنوں کو ایسا ویسا مسئلہ میرے سے ہوا نہیں، تو اب کریں تو کیا کریں؟ میں نے کہا میرا تو ایمان سرکار کے فرمان پر ہے، بس یہ آپ پڑھ لیں، سن لیں، ڈٹ کے جان جاتی ہے جائے، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ کام از کام کوئی نیکی کی راہ دے وہ کام کر گا۔ لو جی آپ سن کر آؤ گے کہ اللہ نے اس کو با عزت بری قرار دے دیا۔ جھوٹے سب بے نقاب ہو گئے، پھنس کے جو بھی ہوا ان کے ساتھ، لیکن اس بندے کو اللہ نے بچا لیا۔ تو آج سے پکا ارادہ کر لیں، کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ، اچھا جن کو میری بات سمجھ آ گئی ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کر لیں کہ ہمیشہ، پکی بات ہے نا۔ یہ آج کی محفل کا سبق ہے۔ اگر ہر محفل میں آپ ایک سبق اختیار کر لیں، بعض ہوتے ہیں بزرگوں کے روحانی سبق ہوتے ہیں، تو یہ 12 محفلیں تو ہوتی ہوں گی آپ کے گاؤں، ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں مسجد میں۔ اگر ہر محفل سے ایک سبق آپ سیکھنا شروع کر لیں، سال میں 12 سبق بھی آ گئے نا تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ اور یاد رکھیں کہ جھوٹ اتنی بری لعنت ہے، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔
اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور جب بندہ زبان سے ایک جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا وہ فرشتہ جو بندے کے ساتھ ہے وہ بھی 1 میل تک دور چلا جاتا ہے. جب اللہ کی نورانی رحمت کا فرشتہ ہم سے دور چلا جاتا ہے تو باقی اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اور جب معاذ اللہ صبح اٹھتے ہی جھوٹ کو شروع کر دیں گے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچے ماں سے، ماں بچوں سے، ٹیچر سے کہنا چاہیے بیٹھے ہیں ٹیچر سامنے، ویسے بچوں سے، بچے ٹیچروں سے، کرتے کرتے شروع سے شروع ہوتے ہیں رات سونے تک جھوٹ، موبائل پر جھوٹ. بندہ میرے پاس بیٹھا ہے، مطلب میں دوائی لینے آیا فیصلہ آباد سے گھومنا، بس آ ہی رہا ہوں، ابھی پہنچنے والا ہوں، 10 منٹ میں آ گیا، گھنٹہ پھر میری جان چھوڑی. تو مطلب ایک دن ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے کام کروانا تھا، گیٹ بنوانا تھا، بھائی صاحب نے فون کیا ہمارے نمازی، بندہ کہنے لگا جی میں آیا ہوں کسی دور شہر کا نام ہے منچنا باد یا نہیں ادھر کوئی اور چیچا وغیرہ، کہنے لگا جی میری ساس بڑی بیمار ہے میں ادھر آیا ہوں. بھائی صاحب نماز پڑھ کے چوچ کے بندہ اتنے کھڑا کہنے لگا یار ہے تیری کرامت ہی دیکھی ہے. میں چوک تو مسجد نماز پڑھ کے تھے تو آ گئے، کہنے لگا بس بھائی صاحب معاف کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کر. مطلب یہ کہ ایک نے مجھے ایک آدمی بتایا کہ میں نے کسی کو ملنا تھا، بینک میں تھا اور وہ بندہ بھی اسی بینک میں ساتھ دفتر میں تھا، وہ ساتھ کئی بینک میں تھا اور میں نے اس کو ملنا تھا. کہنے لگا جی وہ چوری صاحب میں تو بہت دور ہوں، بہت مشکل ہے، آج تو نہیں ملاقات ہو سکتی. کہنے لگا میں اپنے دفتر سے جس میں گیا تھا باہر نکلا، وہ بینک سے باہر آ گیا، ملاقات بنی ہوگی. میں نے کہا جب اللہ کروائے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن موبائل جھوٹ بلوا رہا ہے. تو معاذ اللہ غلط جھوٹ موبائل پر اتنا چل رہا ہے نا، ساری زندگی میں اندازہ کرے اگر اسی حال میں موت آ گئی تو ہمارا حشر کہاں ہوگا؟ سچوں کے ساتھ یا جھوٹوں کے ساتھ؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا 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 اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. سچ بولتا رہتا ہے، بولتا بولتا اتنا بولتا ہے کہ اللہ اس کو صدیق لکھ دیتا ہے. اور جب صدیق لکھا جاتا ہے نا تو قیامت کے دن اس بندے کی گواہی لوگوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. یعنی وہ بندہ سچ بولنے والے کو اتنا مقام ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو حکم فرمائے گا جس کی چاہے سفارش کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. اور یہی اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ سچے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اور ان نیک بندوں میں سے ایک بندے کا نام ہے شہنشاہ بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی الحمدللہ آج محفل کی سارے ثواب کی سجائے بیٹھے ہیں. اور مجھے امید ہر مہینے ہوتی ہے، ہر مہینے الحمدللہ. اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد غوثیت کبریٰ کے اس مقام پہ فائز ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوے تک غوثیت کبریٰ کا تاج حضور غوث پاک کے سر پر ہے. یعنی جس کو جو بھی مقام ملے گا ولایت کا، خواہ وہ چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، سیالوی ہو، کسی بھی شعبے میں اولیاء کرام کا جو بھی مقام و منصب ہے جس حصے کا بھی ہے، سارے کا سارا وہ فیض مل رہا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار سے مل رہا ہے. اور کتنا مل رہا ہے؟ جتنا کسی کا تعلق زیادہ اتنے اس کو فیض بھی زیادہ مل رہا ہے. ایک کلیہ میں آپ کو اور اس کا برکت حضور غوث پاک کی کہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے معتقدین ہیں نا، ایک بیعت ڈائریکٹ جس طرح ہم لوگ بیعت ہے الحمدللہ قادری حضور غوث پاک کے سلسلے بیعت ہے، تو ان کا تو اپنا ہی ایک مقام ہے، بہت زیادہ مقام ہے. اور جو بیعت نہیں بھی لیکن دل میں محبت ان کی ہے تو وہ بھی حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید ہی ہیں. اگرچہ بیعت بظاہر کسی سلسلے کے ساتھ نہیں بھی لیکن دل میں ان کے میری محبت ہے تو فرماتے ہیں وہ بھی میرے ماننے والے ہیں، ان کو بھی میرا فیض ملے گا. اور یہ فیض کتنا ملتا ہے؟ ایک دو باتیں اتنا ملتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں ڈرونے خواب آتے ہیں کہ نہیں؟ بندہ خواب میں ڈر جاتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو صبح یا تو کوئی ملنے والے حافظ صاحب ہو گئے، شاہ صاحب ہو گئے، ہم سے رابطہ کرتا ہے قاری صاحب شاہ صاحب یہ بتائیں مجھے خواب آ گیا. اور بعض کا ہوتا ہے سارا دن پریشان ہوتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، خواب تھا چلا گیا. یاد رکھیں کہ وہ خواب جو تھا نا دراصل بعض اوقات بندے کے ساتھ ظاہری طور پر وہ معاملہ ہونے والا تھا لیکن حضور غوث پاک کی نظر کرم سے اللہ نے اس کو خواب میں بدل دیا. بہجت الاسرار جو حضور غوث پاک کے رات زندگی پر بہت مستند ترین کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ، عرض کیا حضور میں تو مارا گیا بس مجھے بچا لو. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی آج رات 50 بار مجھ پر غسل فرض ہوا. آپ اندازہ کریں کہ اللہ نہ کرے ویسے 2-4 دن ہو جائے تو بندے سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے. سمجھدار آپ سمجھے
تو ایک رات میں 50 بار، تو اس بندے کا کیا بنا ہوگا؟ وہ تو کہنے لگا جی مجھے بچا لو، میں کیا؟ تو آپ نے فرمایا مبارک ہو، میں نے تیری تقدیر پہ نظر ڈالی تو مجھے نظر آیا کہ معاذلہ تیری قسمت میں تقدیر میں 50 بار بدکاری لکھی تھی، تو میں دعا کرتا رہا، اس تقدیر کو اللہ نے بدل کے خواہ میں بدل دیا۔ یہ تو میری دعا کی برکت سے اللہ تجھے بڑے گناہوں سے بچا دیا۔ بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ شیخ حماد شیرہ فروش رحمۃ اللہ، یہ بغداد شریف کے بہت بڑے بزرگ، ان کا مریض ان کے پاس آیا، 521 ہجری کا واقعہ لکھا، ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضور بہت تاجر، بہت بڑا تاجر تھا بغداد کا، کہنے لگا اپنے پیر و مرشد سے کہ میں نے جانا ملک شام سفر کے لیے، تجارت کے لیے، 700 دینار کا سودا میں نے ڈالا سونے کے سکے ساتھ، تو کیا میں سفر کے لیے جاؤں کہ نہیں، میرے حق میں بہتر ہوگا کہ نہیں؟ تو وہ شیخ حماد شیرہ فروش رحمۃ اللہ فرمانے لگے بیٹا نہ نہیں جانا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ راستے میں تو قتل ہو جائے گا، تیرا سامان لٹ جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا۔ وہ غمزدہ پریشان، سارا سفر تیاری مکمل ہے، اب نہ جاؤں، پیر صاحب نے منع کر دیا۔ وہاں سے غمزدہ نکلا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور ان دنوں حضور غوث پاک ابھی اپنی جوانی کے عالم میں تھے، اور شیخ حماد شیرہ فروش بزرگی کے عالم میں تھے۔ ان کے پاس آیا، آ کر عرض کیا حضور میرا سفر شام کا ارادہ ہے، تو آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں، میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹا تم صبح جاؤ، انشاءاللہ بخیر و عافیت واپس آؤ۔ وہ بندہ چلا گیا جا کے اپنا کاروبار کیا، حلب کے علاقے میں، فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں پر گیا، جا کے اپنا خوب نفع کمایا، بڑے پیسے کمائے۔ واپسی پر حلب میں ایک کنواں تھا، وہاں پر نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے، اور 1000 دینار سونے کے سکے وہاں پر رکھے، غسل کیا، اپنے کپڑے بدلے، نہایا، آرام کیا۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب کے ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کا قافلہ لٹ گیا اور اس بندے کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس نے خواب یہ دیکھا تو یک دم ڈر کے اٹھا، گردن پر ہاتھ پھیرا تو خون کے نشان تھے، خون کے اثرات تھے، اور درد سے گلا درد بھی کر رہا تھا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی۔ اب مال دیکھا تو پیسے کا، بڑا پریشان ہوا کہ پیسے کدھر گئے، جان تو بچ گئی لیکن پیسے لگتا ہے کہ لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا کہ میں تو نہانے کے لیے گیا تھا اس کنویں پر، تو وہاں میں نے پیسے رکھے تھے، جب وہاں جا کر دیکھا تو بخیر و عافیت بالکل 1000 دینار اسی طرح موجود ہے، پیسے مل گئے، بڑے خوشی ہوئی۔ صبح قافلہ رواں دواں بغداد شریف پہنچا۔ اب بغداد میں آتے داخل ہوتے ذہن میں پتہ کیا آ رہا تھا کہ میں اپنے شیخ حماد شیرہ فروش کے پاس پہلے جاؤں یا حضور غوث پاک کے پاس پہلے جاؤں، کیونکہ میرے شیخ نے مجھ کو منع کیا تھا، لیکن میں چلا گیا، اور حضور غوث پاک نے فرمایا تھا جا بیٹا، میں ان کے کہنے پہ چلا گیا، اب جاؤں تو کن کے پاس جاؤں؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے سے ان کے شیخ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوئے جلوہ فرما ہو، فرمایا کہ بیٹا مبارک ہو، جاؤ جاؤ پہلے جا کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیونکہ یہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تجھے اس مصیبت سے بچایا ہے، ورنہ تیری تقدیر میں وہی تھا جو میں نے بیان کیا تھا۔ اور انہوں نے 17 مرتبہ 17 ٹائمز 17 مرتبہ تمہارے لیے دعا کی تھی، تو ان کی دعا کے صدقے اللہ نے تقدیر کو خواہ میں بدلا ہے، لہذا تم ایسے کرو پہلے جا کے ان کو سلام کرو پھر گھر جانا۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ منت مانی تھی جن میں وہ نذرانہ پیش کیا اور عرض کیا حضور میرے شیخ حماد شیرہ فروش رحمۃ اللہ یہ فرمایا ہے، تو فرمانے لگے انہوں نے جو کہا نا سچ کہا ہے کہ اللہ نے تمہاری تقدیر کو میری دعا سے بدلا ہے، تو بیٹے 17 مرتبہ نہیں، 17 ضرب 17 بلکہ فرمایا کہ 70 مرتبہ میں نے دعا کی ہے، پھر اللہ نے جا کے تیری تقدیر کو خواہ میں بدل کے الحمدللہ تجھے بچا لیا۔ تو اس طرح حضور غوث پاک کی برکتیں، سچوں کے ساتھ ہونے کی برکتیں کتنی ملتی ہیں کہ بعض کا تقدیری معاملات جو ہونے والے ہوتے ہیں خوابوں میں کنورٹ کر کے بندے کو ان سے بچا لیا جاتا ہے، اور کتنے ہی ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہونے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی نظر کرم سے الحمدللہ پورے واقعات حالات سے بندہ محفوظ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہم فرماتے ہیں، مجھے فرمایا کہ بیٹا بہت بڑی ان کی نظر کرم ہے، کہنے لگے ہم سوئے ہوں جاگ رہے ہوں جس سال میں بھی ہوں، ہم تو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں لیکن حضور غوث پاک کی نظر کرم ہر وقت ہمارے اوپر ہے، ہر وقت یہ ان کی نظر کرم ہے کہ ہم کو بار بار توبہ کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں دل میں خیال آتا رہتا ہے یا توبہ کر لیں توبہ کر لیں توبہ کر لیں، ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ؟
گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ذہن میں خیال آتا رہتا ہے یار رات کو سوتے وقت آ گیا، صبح کو جاگتے وقت آ گیا، باس میں بیٹھتے وقت آ گیا، کوئی واقعہ سنا خیال آ گیا، اور کبھی کلمہ پڑھ لیا، کبھی استغفر اللہ کر لیا. یہ کیوں کرتے رہتے ہیں پتہ ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کا کوئی مرید بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا. وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا یہ جو توبہ توبہ کی ہمیں توفیق ملتی ہے یہ حضور غوث پاک کی نظر کرم کا صدقہ ہے. تو اس لیے جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں غوث پاک کی 11ویں شروع کر دو سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک کی برکتیں دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے. کوشش کیا کریں محافل میں ضرور آیا کریں اور ان میں سے جو سبق ہمیں ملے اس کو یاد رکھا کریں، اس پر عمل کیا کریں. آج کا سبق بھلا کیا ہے کہ ہمیشہ پکی بات ہے نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں صدیقین اور سیدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ، سارے اولیاء کرام کا اہل بیت طاہر کا صدقہ ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.